لیکن چلیں یہ تو آپ کے حریف ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں چند صاحب بھی بڑے صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں. چند صاحب بڑی معذرت پڑا, آپ نے انتظار کرنا پڑا. لیکن آپ لوگ تو جو آپ کے حلیف ہیں وہ بھی آپ سے ناراض ہیں عابد صاحب, وہ بھی آپ سے ناراض ہیں. ابھی پہلے یہ جو اسمبلیال والا الیکشن ہوا, ایک تو اس میں حیران کن بات یہ تھی کہ جو وڑائے صاحب مرحوم وہ جب خود الیکشن لڑتے تھے تو 8-8 ہزار ووٹ 12-12 ہزار ووٹ سے جیتے تھے. اب ان کی بیٹی نے الیکشن لڑا تو 40 ہزار ووٹ سے جیت گئے. جتنے ووٹوں کی لیڈ تو انہوں نے خود کبھی نہیں لی, اس سے جناب کو 4 گنا لیڈ آ گئی. لیکن اس پہ پیپلز پارٹی کے بھی اعتراض ہیں. لیکن پھر جب پیپلز پارٹی کچھ گلے کر رہی تھی تو عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا کہا وہ سن لیں. پھر چند صاحب نے اس کا ایک بڑا سخت جواب دیا, وہ بھی ذرا آپ سن لیں. پہلے ذرا عظمہ بخاری صاحبہ کو چلائیے گا اور پھر چند صاحب کا وہ جواب چلائیے گا. میں پیپلز پارٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ ماشاءاللہ 6000 سے زیادہ ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی نے لیے ہیں. اس میں چند صاحب کی اور حسن مرتضیٰ صاحب کی بہت محنت شامل ہے. میں نے تو کہا ان کو خوشی ہونی چاہیے, میں خوش ہو رہی ہوں مخالف پارٹی ہو کے کہ آپ کو ماشاءاللہ 6000 ووٹ ملے ہیں. پچھلی دفعہ غالباً جو ہے وہ بہت کم تھے, اس دفعہ انہوں نے گین کیا. تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے. یہ حقیقت ہے. بالکل لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے. یہ حقیقت ہے. کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بک رہی ہے تو آپ جواب دے ہو. ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں, ہم حکومت میں نہیں. کہتے نہیں, آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ, یہاں تو ان کے خلاف بولیں یہاں ان کے حق میں بولیں. ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول, کیونکہ ہم نے سسٹم کو بچانا ہے, سسٹم کو بچانے کی کنفیوژن, ہمارے بیانیے کی کنفیوژن. کیونکہ نون لیگ کے سلام بھی لیتا ہے, پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی. ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے, ان کا وزیر اعظم بنایا ہے, اور جو آج باتیں کرتے ہیں جو وزیر ہیں وہ بھی ہمارے ووٹوں سے ہیں, جو ہمیں تانے دیتے ہیں. عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے. لیکن پنجابی کے اندر نا کنیاں دے لڑ لگے میری جوڑی چ پھول پے, پیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے. ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے. یہ حقیقت ہے. چند صاحب پھول تو تاڑے ڈل گئے نے, پر اے دسو آپ کہتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں تو ووٹ نہیں ملتے. ان کو تو وہ جو 8-8 12-12 ہزار کی لیڈ تھی وہ تو 40 ہزار کی لیڈ ان کو مل گئی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں ووٹ نہیں مل گئے؟ اور میں نے جو سنا ہے کہ اب آپ کی قیادت نے کہا ہے کہ یار ابھی پرانی تنخواہ پہ کام کرنا پڑے گا, بڑی گیم میں ہم نہیں دائیں بائیں ہو سکتے, تو بجٹ کے بعد ان سے بات کریں گے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہی پنجاب میں. دیکھیں جی, ریلیف ہمیں کیا چاہیے ان سے؟ ان کو اپنی بیوروکریسی سے کیا تو یہ یرغمال ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی PMLN, اور ان کے اپنے ایشوز بھی کافی ہیں. اصل چیز دیکھنا تو یہ ہے مالک صاحب کہ کیا یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یا جس طرح کا گورننس ماڈل ہے یا جس طرح کا الیکشن کے ہوئے جا رہے ہیں, کیا اس سے دورس اثرات جو ملک کے اوپر پڑ رہے ہیں, کیا ان سے ہم کل کو سیاست میں یا عابد شیر علی یا سینیٹر صاحب نبٹ سکیں گے؟ کیا ہم سیاست کرنے کے قابل رہ جائے گی؟ اگر لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ گیا, یقین جانیے 2-3 کویسچن ہے کہ سب سے پہلے تو اس الیکشن میں لوگوں نے ووٹ کاسٹ کرنے ہی نہیں آئے. ٹرن آؤٹ بہت کم تھا, جو جینوئن ٹرن آؤٹ تھا. اب جو انجیکشن لگائے, انجیکشن ہوتا ہے 10,000 ووٹ کو ایک انجیکشن کہتے ہیں, 2 انجیکشن کہتے ہیں 20,000 ووٹ کو, 3 انجیکشن کہتے ہیں 30,000 ووٹ کو. یہ کوڈ ورڈ ہے کہ جی 2 انجیکشن لگا دیں 3 لگا دیں. تو اب 3 آپ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں PMLN نے 2 انجیکشن لگوائے ہیں؟ نہیں, 3 انجیکشن میرے خیال میں 3 لگے ہیں. اچھا, 3 انجیکشن بھی لگے ہیں. اس کے بعد انہوں نے باکسز اٹھائے جو مخصوص, انہوں نے پولنگ سٹیشن ہر یونین کونسل لیول پہ انہوں نے گروپس بنائے ہوئے تھے. ایک ہمارے گوجرا والا کے کچھ تکڑے بندوقوں والے 1-2 MNAs ہیں, MPAs ہیں, میں نام نہیں لیتا کیونکہ میرے ذاتی طور کے دوستی بھی تعلق بھی ہے تو تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک خاندان ہے سیال کوٹ کا, بڑا پرانا سیاسی خاندان ہے, ان کا ایک نوجوان لیڈر تھا, اس کے زیر اثر یہ وہ جتھے ہیں جو میں نے خود دیکھے. یہ جتھے بنا کے آئے ہیں, پولنگ سٹیشن پہ اٹھا کے باکسز لے گئے ہیں. پیپل پارٹی کے ایجنٹس کو بھی مارا ہے, نکال دیا, اور PTI کے ایجنٹس کو بھی نکال دیا. یہ حقیقت ہے. اب جیتے یا نہ جیتے یہ ایشو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انتظامیہ, ریٹرننگ افسر ان کا وہ تجربہ کار تھا جو شاید اپوزیشن دوسری لڑنے والی الیکشن پارٹیز کو تو میسر بھی نہیں تھا.
ہر دفعہ الیکشن کروانے کے لیے وہ سیال کوٹ میں اس کی خدمات لی جاتی ہیں اور اس نے کسی اور کی سنی بھی نہیں, ٹیلی فون بھی نہیں سنا. دیکھنا یہ ہے کہ ان الیکشن میں ہم اپنا نظام کیوں مشکوک بنا رہے ہیں, لوگوں کا اعتماد کیوں اٹھ رہا ہے. ہم اس وقت ایسے کرائسس میں ہیں, ٹھیک کہا ہے عابد شیر علی نے کہ ہم ادھر سے اپنے دشمنوں سے بھی نمٹ رہے ہیں, ادھر سے ہم سفارتی طور پہ بھی لڑ رہے ہیں. آپ نے قوم کو اکٹھے کرنا تھا, جو افواج پاکستان نے قوم کو اکٹھا کیا, ایک قوم کو ایک نیشنلزم جاگا ہماری قوم کے اندر. اس نیشنلزم کو, اس اکٹھ کو بھی آپ نے ایک سیٹ کے لیے تقسیم کر دیا, یا پھر آپ نے وہ اور بھی جو کام سنبھالنے کے لیے آپ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا تو یہ اختلاف ہے. جو آپ نے کہا پرانی تنخواہ والی بات کی ہے, دیکھیں ہم بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں, تنخواہ نہیں ہمیں چاہیے, تنخواہ ہم کو سرکاری. چند صاحب ایک بات بتائیں بیفور میں عابد شیر علی سے اس کا جواب لوں. اب تقریباً 52 کے قریب ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جو ان کے یہ مین 9 مقدمات میں ہیں. ایک ایم این اے تو فارغ ہو بھی گئے ہیں پی ٹی آئی کے. اب اگر یہ سیٹیں ویٹیں ان کے اور بندے ڈسکوالیفائی ہو اور پھر ریزرو سیٹس بھی اگر آپ لوگوں کو مل گئیں, زیادہ تو پی ایم ایل این کو ملیں گی, تو پھر سیکنڈ لارجسٹ پارٹی اب تو نظر ہی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہوگی. تو کیا پھر آپ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کی پارٹی کا آ جائے گا, کہ آپ لوگ بیٹھیں گے گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے اور دوسرا جو بھی اپوزیشن کا آ جائے اس کو بننے دیں گے, کہ آپ لوگ قابو کریں گے لیڈر آف دی اپوزیشن کی نوکری؟ دیکھیں میری کوئی ذاتی رائے تو نہیں مانی جائے گی نا. پارٹی نے ایک اپنا فیصلہ, ایک کنسنسس سے سی ایک فیصلہ کرتی ہے, پھر قیادت کے پاس جاتا ہے. اب میں اگر میری رائے پوچھے تو میں تو کہوں گا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے. یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے بندہ. اور بلاول صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن, اگر بلاول ہو تو اس ملک کی بھی قسمت سمر جائے. چلیں انٹرسٹنگ. تو کہ یہی چیزوں کی تیاری تو نہیں ہو رہی جو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ بجٹ تو پاس کروانا مجبوری ہے, بجٹ کے بعد ہم ان کو ذرا دیکھیں گے؟ دیکھیں ایک بات حقیقت ہے کہ قیادت خود قیادت سوچتی ہے جو اس کے ورکروں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہماری میٹنگز میں فیڈ بیک قیادت کے پاس جاتا ہے, اس کے اب یقیناً قیادت کو کنسرن تو ہونا چاہیے اور ہے. زرداری صاحب اسی لیے لاہور آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بلاول صاحب نے میٹنگ باہر جا کر بھی زوم پہ بھی میٹنگ کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں اور خبریں بھی لے رہے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے لیے چیلنج ہے اپنے ملک کی عزت بقا جو دنیا کے چلیں آپ عابد شیر علی صاحب سے لے لینا وہ